کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا۔ اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، 8 دن نہ ہو، 8 دن ہو جائے، اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے، کوئی 2 دن میں، کوئی روزانہ، کوئی 3 دن میں، لیکن نہاتا ہے۔ اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے، اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا، اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں، اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے، بخور لگایا ہے تو خوشبو باہر آ ہی جاتی، گزرتے ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں، باہر والے بھی سونگنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے۔ حرام مال جس کے گھر میں جمع کیا ہوا ہو وہ ایسی ہی بدبو دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کا نظام لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف دان دینا ہے، جیسے دوسرے دھرموں میں ہے، دوسرے ادیان میں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے وہ دان دینا چاہیے، اور اس کے ہاں ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دان ایک خیرات ہو گئی، وہ نفل ہے۔ اسلام میں وہ دان دینے کا وہ تو ایک بہت بڑا الگ طبقہ ہے، یعنی خیرات کرنا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف خیرات نہیں، یہ فرض ہے۔ جیسے آپ کے لیے فرض یہ نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ محبوب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ تپائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے، اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیف کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو، آج کے دن آج اس کو چکھو، یہ کہا جائے گا، اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے، اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا، اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا۔ وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے، میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں، تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دے۔ میرے عزیزو، یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں۔ جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا۔
نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر. یاد رکھو دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں. انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے. لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں. تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو. باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے. 97.5% تمہارے پاس. مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو. کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس کا بھلا ہوگا؟ نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں. یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی مدینے کی، وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا. اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتہ ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس، خط لکھ کر کے، امیر المومنین، یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقراء مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی. یہ اتنا جلدی کیسے ریولیوشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہٰذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو. حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا. یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے. تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا ریولیوشن آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے. اور جب یہ صحیح جگہ پر پہنچے گی تو رب ذوالجلال وہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس کس غریب کو اٹھا کر غنی بنا دے. میرے عزیزو، آج کئی نظام درہم برہم ہے. ہماری زکوٰۃ کا نظام بھی درہم برہم ہے. بعض لوگ تو زکوٰۃ کو چاہتے ہی نہیں کہ نکالیں، نعوذ باللہ، وہ عذاب الہی کے شکار ہوں. وہ چاہے 1 روپیہ بھی بچا کر کے جائیں تو پھر ان کے اوپر یہ قرضہ چڑھا ہی رہے گا مرنے تک. اور موت کے وقت جو اس کے لیے سختیاں ہیں یہ مال کی وجہ سے، اللہ بچائے. کچھ کا تو زکوٰۃ پر ایسا معاملہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دے تو لیتے ہیں لیکن کہاں دینا ہے یہ نہیں معلوم. اس کی وجہ سے یہ نظام ایسا ہو گیا، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں، اور کسی جگہ زکوٰۃ جا کر کے جام ہو جاتی ہے. کسی جگہ زکوٰۃ ایک ہی جگہ جا رہی ہے اور وہاں سیف ہوتی گئی، اور جو مستحق تھا وہ مستحق ہی رہ گیا. اصل مسئلہ جو ہمارے بیت المال کا تھا وہ نظام ہی نہیں ہے. پہلے بیت المال ہوا کرتا، امیر المومنین جو ہوتے وہ سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور پھر جتنے بھی فقراء ہوتے تھے ان کا رجسٹر ہوتا تھا.
کہ کون کون مستحق ہے، اور ان کو سال بھر فوکس کر کے بیت المال سے دیا جاتا، اگلے سال تک وہ فقیروں کا نام رجسٹر میں ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو اتنا دیا جا چکا ہوتا کہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، اپنی تجارت لگا چکے ہوتے، اور دوسرے سال وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر کے بیت المال میں آتے تھے۔ یہ نظام تھا۔ بہرحال عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی ہمارے پاس اب بچا ہے نظام، اس میں اللہ رب العزت کے حضور جانے سے پہلے اپنے مال کو اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق ادا کر دو، ورنہ جو عذاب الہی قارون کو آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی۔ اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس نے آنا کانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی، تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے، 1000 میں 1 روپیہ دے۔ آج آپ 100 میں 2.5 روپیے دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا، جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے۔ اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں۔ کتا جو ہے مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا۔ یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے، اور دنیا مردہ ہے۔ اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا۔ جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا، زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے۔ آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے، ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، زمین اس کو بھی نگل جا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا، اور دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خیالات آئے کہ میں نہیں دوں گا۔ آج جس کو مال کی محبت غالب ہو گئی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، قیامت وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے، وقف عثمان بن عفان۔ ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں۔ ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، 1000 اونٹ میری جان اور اتنا ہی ساز و سامان۔ پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے۔ ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا
اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر۔ میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازاً بتاؤں، اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا، آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی، 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے۔ وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں، ہے کوئی جو فرمان مصطفیٰ پر 120 کروڑ اپنا یوں ہی لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر؟ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں کتنا مال دیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت سے کام کبھی نہیں لیے، کبھی کوئی کنجوسی نہیں، کبھی کوئی مال پر بیٹھ جانا سانپ کی طرح کوئی ایک جگہ بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا۔ حتیٰ کہ ایک تجارت انہوں نے جو کی تھی، اللہ اکبر، وہ ایسی تجارت کہ مدینے میں جو ہے یہودی بڑے پیسے والے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ پر جو چلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ورلڈ بینک ان کے پاس ہیں، پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں، وہ الیکٹرانک تمام چیزوں کو لیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو لیں یا استعمال کی چیزیں، بڑے لیول کی کمپنیاں جن پر یہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو سود پر دو اور ان کا پورا مال کھینچ لو۔ اب ہر چیز پر کریڈٹ ہے نا، آپ کو تو کوئی چھوٹا سا سامان بھی لینا ہے تو آپ کو ادھار دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے آپ کو سود لے لیا جائے گا۔ یہودیوں کی یہ فطرت میں برسوں سے ہے، آج سے نہیں، پوری دنیا کو یہ نوٹ پر لا کر کھڑا کی ہیں۔ پہلے نوٹ یہ پیسے نہیں تھے، یہ جو کاغذ کی نوٹ آج آپ دیکھتے ہیں، یہ اگر حکومت نے کہہ دیا کہ آج سے اس کی ویلیو نہیں تو کل سے تو اس کو کچرا اٹھانے کے بھی کام میں نہیں آئے گی، اس نوٹ کی قیمت کچھ نہیں ہے، صرف گورنمنٹ مانتی ہے کہ اس کی اتنی مالیت ہے تو ہم بھی چلا لیتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں۔ پہلے جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے، حکومت آئے جائے لیکن سونے کی اپنی قیمت تو ہوتی تھی، کوئی حکومت چلی بھی جائے سونے کے سکے آپ کے پاس ہیں، چاندی کے سکے آپ کے پاس ہیں، بس اس کا نقشہ ہی تو مٹانا ہے، میلٹ کر کے دوسرا بنا لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پوری دنیا سے یہ درہم اور دینار کو ختم کیا اور نوٹ پہ لا کر کھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نوٹوں کے ذریعے سے ان کو اتنا مالدار بنا جائے، اچانک ایک دن جیسے یہاں اعلان ہوا تھا کہہ دیا جائے کہ نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کے سب فقیر ہو جائیں، سب کے سب فقیر، کسی کے پاس کچھ نہ رہے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ یہودی یوں کرتے تھے کہ جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے آتا تھا مدینے میں مال بیچنے کے لیے، تو یہ مدینے سے کچھ میل دور جا کر کے پورا مال خرید لیتے تھے اور خرید کر کے مدینے میں لا کر کے اس کو جمع کرتے، پھر 8-10 دن کے بعد اس مال کو ڈبل ٹبل نہیں پتہ نہیں کتنے کتنے داموں سے یہاں مدینے والوں کو بیچتے تھے، بہت مہنگی چیزیں یہاں مدینے میں بیچتے، لوگ مجبوراً وہ سامان خریدتے۔ ایسے حالات تھے۔ ایک بار ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کو جب یہ چیزیں ان کی حالتیں معلوم تھیں تو قافلہ ملک شام سے تجارت کا آ رہا تھا، ابھی بہت دور تھا، حضرت عثمان غنی نے جا کر پورا قافلہ خرید لیا، پورا مال خرید لیا، اور خرید کر کے جب مدینے آئے یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں، اب پھر سب کے سب دوڑے دوڑے آئے حضرت عثمان غنی کے پاس، دیکھو تمہارا تو یہ کام ہے نہیں، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تم اپنا یہ مال بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے خریدا ہے، اب میں بیچوں گا، میں تجارت کے لیے لیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تجارت تم نفع کما لینا، کتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، جتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، یعنی اگر تم نے 1 لاکھ کی یہ پوری مالیت کا قافلہ خریدا ہے تو ہم سے 2 لاکھ لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا اپنا مال، تو پھر وہ بحث و مباحثے کے بعد بڑھاتے ہیں، اچھا 2 گنا لے لو، 1,00,000 روپے کی قیمت کا ہے تو ہم سے 3 لاکھ روپے لے لو، 2 نہیں 3 لاکھ روپے لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں، پھر بحث ہوتی رہی، 3 گنا پر آئے۔ اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ وہ 3 گنا حضرت عثمان غنی سے خرید رہے ہیں تو پھر مدینے والوں کو کتنوں میں بیچیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی اس پر بھی انکار کر گئے کہ نہیں میں 3 گنا زیادہ پہ بھی مال نہیں بیچوں گا، مجھے اور نفع چاہیے، اور نفع چاہیے، میں تو زیادہ نفع کے لیے اس کو خریدا ہوں۔ وہ بحث کرتے 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 شام ہو گئی اور 5 گنا تک آ گئے اور دھمکی دینے لگے کہ ہم نے اتنے نفع میں تمہارے مال کی بولی لگائی کہ اب دوسرا کوئی تمہارا مال خریدے گا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو جاتے جاتے کسی یہودی نے کہا 10 گنا زیادہ پہ دے دو گے، 1 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں دے دو گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا جاؤ تم اپنے گھر، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچنے والا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت باتیں بنائی حضرت عثمان غنی کے خلاف یہودیوں نے۔ اس کے بعد 1 دن گزرا تھا، مدینے کے ایک میدان میں پورے قافلے کا غلہ تجارت کا مال سب اتار دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے
اور عام اعلان کیا جس کو جس مال کی ضرورت ہے وہ اس میدان میں آئے اور مفت میں لے کر چلا جائے، جس کی جو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اس اعلان پر غربائے مدینہ، فقرائے مدینہ ٹوٹ پڑے، جن کو جس غلے کے اناج کی ضرورت تھی وہ بھر بھر کر لے کر چلے گئے۔ شام ہوئی تو یہودی آئے اور پوچھنے لگے، عثمان یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم 10 گنا زیادہ پر مال خریدنا چاہتے تھے اور تم نے اونے پونے پتہ نہیں مفت میں کیوں بانٹ دیا؟ حضرت عثمان نے کہا، میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ نفع چاہتا تھا، تم اتنا نفع نہیں دے سکے، کہا تم تو مفت میں دیے۔ کہا کس نے کہا؟ جھوٹ بات ہے، میں نے مفت میں دیا، میں نے اللہ کے ہاتھ 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچا ہے، 70 گنا فائدے میں نے بیچا ہے اپنا مال، اور وہ بھی میرا خریدار خلاق کائنات رب العالمین ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ عثمان غنی کا یقین اور توکل تھا اپنے رب کی ذات پر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، حضرت عثمان کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایسی ہی ہے جیسے کسی نے پھلیوں کی ایک بیج بوئی زمین پر۔ پھلی جانتے ہیں جس میں لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھلیوں کا بیج کسی نے بویا، اور پھر جب وہ پودا اگایا تو اس پودے میں 70 بالیاں نکلیں، 70 پھلیاں نکلیں، اور ہر پھلی میں 100 بیج، ہر پھلی میں 100 بیج، ایک بیج ڈالا تھا 70 پھلیاں نکلیں اور ہر پھلی میں 100 بیج۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیج ڈالا تو 70 پھلیاں نہیں آئیں بلکہ 700، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ 700 نہیں، 7000، 70,000، اس سے بھی زیادہ دینے پر رب ذوالجلال قادر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اس نظام کو یوں سمجھ لیا ہے کہ ایک فیشن ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کچھ ٹاول بانٹ دیے، کسی کو لنگیاں بانٹ دیے، کسی کو ٹوپیاں بانٹ دی اور سمجھتے زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، اور کچھ عورتوں کو کپڑے بانٹ دیے، کچھ جگہ پر جو ہے کسی کو افطار کٹ دے دیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ کچھ چیزوں کا دکھاوا کر لینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا مال پورا کا پورا حساب کرو، حساب کے ساتھ نکالو اور مستحق تک پہنچاؤ۔ یا اگر کسی کو وکیل بناتے ہو اپنی زکوٰۃ کا تو پھر اس وکیل کے ذریعے سے مستحق تک اس مال کو پہنچاؤ۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، رب ذوالجلال تمہیں دنیا میں بھی کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اور آخرت میں بھی۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے متعلق میں گفتگو کو یہاں لا کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت، ایک لڑکی تھی، جوان دوشیزہ تھی، اس کا باپ بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور لڑکی بڑی دیالو سخی۔ ایک بار اس کے گھر فقیر آیا تو اس نے قیمتی چیز اٹھا کر کے اس لڑکی نے دے دیا جو اس کے باپ کو بڑی پسندیدہ تھی، اور وہ بہت اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ قیمتی چیز تھی، اس لڑکی نے اٹھا کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر تو ناچتا خوش ہوتا چلا گیا۔ باپ کو جیسی پتہ چلا اس کی تو آگ لگ گئی بدن، پہلے سے تھا بخیل، خرچہ کرتا نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز لڑکی نے اٹھا کر دی۔ غصے میں آیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ ظالم تھا، کہا کہ تو نے اٹھا کر دیا کیسے؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کی بات تھی، خوبصورت بہت تھی لیکن ہاتھ نہیں تھا۔ بہرحال ایک بہت مالدار گھرانے کا ایک نوجوان، اس زمانے کا شہزادہ تھا، اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی، لیکن ہاتھ دکھایا نہیں۔ جب لڑکی کی پسند چل رہی تھی یا لڑکے کی منہ دکھائی چل رہی تھی تو اس نے ہاتھ اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا دولہے کے گھر والوں کو کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں۔ پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی، گھر پہنچے، دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لائے۔ اس کی بڑی ارمان تھی، بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی ہے، اخلاق کی بھی اچھی تھی، سیرت کی بھی اچھی، صورت کی بھی اچھی۔ لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اب ہاتھ تو تھا نہیں، سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے، کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپائی رہی، لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ، کھانا تو شروع کرو۔ اس کے دولہا، اس کے شوہر جو نئے ابھی شادی والا تھا، اس نے کہا کہ میری رفیق حیات، ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو، ہاتھ نکالو۔ ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں۔ ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی، تو ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ سلامت ہے۔ اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا، اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی۔ حیرت میں وہ رو پڑی، سجدے میں گر پڑی
اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے. اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے. آج بہت سارے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں. اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان غریبوں کے حلق تر کرو جن کے ہاں آج کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی. میرے عزیزوں، پیشہ ور فقیروں کو بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطار بھی نہیں ہے. ہم نے سنا اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے ترکی میں، شام میں، یمن میں جو لوگ خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کو سدا سلامت رکھے. لیکن کئی گھر ایسے ہیں جو پانی پہ سحری کر رہے ہیں اور پانی پہ افطاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں. عرب دوست جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بچے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت گھاس نکال کر کے کھا لیتے اپنے پیٹ کو. یہ ظالموں نے اتنی بمباریاں کی ہیں، سپر پاور طاقتیں ان کے منہ سے لقمے تک چھین چکے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے جو سونے کے ٹوائلٹ بنانے والی یا عربوں کی عیاشیاں ایک لقمہ ان غریبوں تک نہیں پہنچا پاتے. ایک لقمہ عراق، یمن، شام، فلسطین میں نہیں پہنچا پاتے. لیکن آپ حضرات اگر اپنا مال پہنچا نہیں بھی سکتے تو کم از کم ان غریبوں کا احساس کرو. جب اللہ تعالیٰ تمہیں شام کے وقت دسترخوان میں کیا نہیں عطا کرتا، ہر طرح کی نعمت تمہارے دسترخوان میں افطار میں ہوتی ہے، تم اپنے پیٹ بھر لیتے ہو. اس وقت دعاؤں میں غربائے امت کو یاد کرو. اے اللہ تیرے حبیب کی وہ بھی امت ہے جن کے حلق آج تر نہیں ہو پاتے، اور میرے دسترخوان کو تو نے نعمتوں سے بھر دیا ہے. طاقت و قوت ہے تو اپنا مال ان غربا تک پہنچاؤ اور اپنا مال نکالو، ورنہ یہ عذاب الہی کے بھی شکار ہوں گے اور تمہارا مال بے برکتی کا سبب بنے گا. چند دنوں کے بعد یہ مال ایسا ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میری 7 پشتوں تک میں نے اتنا مال رکھا ہے، 7 پشتوں تک لوگ بادشاہ رہیں گے، 7 پشتوں تک، یعنی اتنا مال جمع کیا تھا. اچانک ایک حادثے میں انتقال ہوا. چند سالوں کے بعد اس کے چچیرے بھائی نے اس مال پر ایسا قبضہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو کوئی مال نہیں ملا. آج بھی وہ شخص موجود ہے، 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے. اسی بڑے مالدار کا آدمی، وہ اپنے پان کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، جس کا باپ کہتا تھا کہ 7 پشتوں تک میرا مال چلے گا. میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چلے گا. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں دنیاوی مال اور حرز سے محفوظ فرمائے، اور رب قدیر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانے کے وقت پاک و صاف اور ستھرا چہرہ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے.